الحمد لله الذي جعل الغيرة مبنى للإسلام والصلاة والسلام على حبيبه خير الأنام وعلى آله وأصحابه العظام الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال بلند آواز الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب مدد اللہ العالی، مہمانان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محلہ بلوچاں والا منڈی احمد آباد دا اج دا روحانی جلسہ اتنے عظیم انتظام و انسقام و اہتمام دے نال جنہاں دوستاں نے رونق بخشی، اللہ تعالی دو جگ اپنی خاص رونقاں نال آباد تے شاد فرماوے۔ روزانہ دا جلسہ ہوندا ہے، اگوں دن نو پھر کوٹ رادا کشن بولنا ہے،
چند قیمتی گلاں مختصر وقت سنا کے جناب تو اجازت چاہوں گا۔ مولانا محمد اجمل صاحب فرما رہے سن کہ حیات غیرت دا سبق سانو پھر تازہ کر دیتا جائے۔ الحمدللہ حیات غیرت دا سبق کسی بھی ممبر تو نہیں پیش کیتا گیا سوائے ساڈے بزرگاں دے ممبر دے۔ میں ناچیر اج دے اس مبارک جلسے حیا اور غیرت دے متعلق سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سیرت طیبہ تو سناواں گا۔ اور انشاءاللہ العزیز ہر دل نو نئی غیرت اور راحت حاصل ہوگی۔ آیت کریمہ اسی مناسبت نال پڑھی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب فرما دو اگر اللہ نال محبت کر دیو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ تواڈے نال محبت کرے گا۔ کفار اور مشرکین اللہ تبارک و تعالی نال ایک قسم دی محبت کرتے ہیں، آخر خالق سمجھتے ہیں انہوں۔ کفار اور مشرکین اللہ تعالی نو خالق سمجھتے ہیں، اس اعتقاد دی وجہ نال او ایک قسم دی محبت اللہ تعالی نال رکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ فطری عمل ہے۔ یہ بندہ کوشش نال کڈنا بھی چاہے تو نہیں کڈ سکتا۔ وہ اللہ تعالی نو آخر سمجھتے سانو بناوندا ہے تو ایک قسم دی محبت وہ رکھ دین، لیکن وہ محبت ایسی نہیں کہ انہوں نے اللہ دا محبوب بناوے۔ محبت رکھن دے باوجود
اللہ دی محبت تو محروم ہیں، انہوں نے اللہ تعالی فرمایا ہے فتبعونی، میرے محبوب دی تابع داری کرو گے تے پھر تساں میرے محبوب بن جاؤ گے۔ شیطان ابلیس بھی خالق تعالی نال پیار کردا ہے، ایک درجے دا خالق سمجھدا ہے، اعتقاد رکھدا ہے، اس درجے چ محبت کردا ہے، لیکن اللہ جل شانہ دے پیغمبراں دی مخالفت انہوں لے گئی ہے، اس واسطے اس دی محبت اللہ تعالی دا محبوب انہوں نہیں بنا سکی۔ سارے کافر اسی طرح ہی نے، وہ محبت اللہ تعالی نال اگرچہ رکھتے نے تھوڑی، محض پیدا کرن دی نسبت دی وجہ نال، لیکن وہ اللہ تعالی دی محبوبیت تو فارغ نے، محبوب نہیں بن سکتے۔ محبوب بننے واسطے اللہ تعالی دے نبیاں پیغمبراں پاکاں دی اتباع کرنی پیندی۔ اس حقیقت نو اللہ سونے نے فرمایا ہے فتبعونی یحببکم اللہ، تسا میری اتباع کرو اللہ تعالیٰ تہاڈے نال محبت کرے گا۔ یہ مطلب ہے اللہ تعالی دا بندہ بننا، او دا محبوب بننا، او دے محبوب دی تابع داری تو بغیر ممکن نہیں۔ توجہ ہے؟ ہو سکتا ہے میری ابتدائی گل کسے بے وقوف دے ذہن چ نہ آوے اور بعد فتنہ بناوے کہ یہ کہندا کافراں بھی محبت اللہ نال ہے۔ ہاں میرے بھائی، قرآن مجید دی گواہی ہے، آخر چند دن جانور نو کھوایا جائے وہ پوچھڑ ماردا بندے دے اگے، جانور دے اندر پیار پیدا ہو جاندہ ہے، تو وہ آخر ایک درجے وچ انسان ہیں، تو خالق تعالی سمجھدے ہو اللہ تعالی فرماندا ہے انہاں کافراں نو پوچھو آسمان زمین تانوں کہیں بنایا، تانوں رزق کون دیندا ہے؟ سارے آکھن گے اللہ۔ جدوں مانتے نے کہ اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو ایک قسم دی محبت وہ کرتے نے، لیکن یہ محبت انہوں ایمان تو محروم رکھ دی، محبوبیت تو محروم رکھ دی۔ محبوبیت آستے شرط کی فتبعونی، اتباع کرو پھر اللہ تعالی دے محبوب بن جاؤ گے۔ تابع داری تو بغیر محبوب نہیں بن سکتا۔ سمجھ آ گئی ہے سجنوں کے نہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ تانوں محبوب بنا لے گا۔ رب دے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری تابع داری کرو۔ ایس جلسے چ میں صرف یہ گل بیان کرانگا کہ ساڈا نبی کڈی غیرت والا سی۔ بولو سونے نبی دا حیا شریف، حیا شریف کس درجے دا سی؟ ایک الگ موضوع ہے۔ غیرت شریف کس درجے دی سی یہ الگ موضوع ہے۔ میں غیرت دا حصہ لے کے جناب دے سامنے بیان کرنا۔ کیوں؟ مولانا صحیح فرما رہے سن
دکان تے جڑا سودا مکیا ہوئے وہی دکاندار نو لیا پیندا ہے تے مسلماناں دا سودا مکیا یہ ہوئی ہے نہ حیا رہا ہے نہ غیرت رہی. حیا انج مک گیا کہ حیا والے نوں چلا تے بے وقوف سمجھا جاتا ہے. جیڑا حیا والا بندہ ہوئے لوگ سمجھتے نے بیچارہ چلا ہے یہ کسے کھاتے دا نہیں یہ بے وقوف ہے یہ دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں. جیڑا بے حیا ہوئے شرانگیز ہوئے شرارتی ہوئے بدماش ہوئے انہوں آندے نے بہت سیاںا ہے بہت ذہین ہے منڈا پورے دنوں میں نکلے. ایسی الٹی دنیا ہو گئی. حیا دے فقدان دے اوتے اقبال وین کردا ہے ساڈا کلندر لاہوری بیان کرتا ہے. میں کسی بے حیا بے غیرت کی عادت کی بات نہیں کر رہا میں با حیا اور با غیرت کی عادت کی بات کر رہا ہوں. اقبال فرماتے ہیں رونا روندے نے فرماندے نے اپنے پتر نو حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. وہ فرماندا ہے ایک بندے دا کی آکھاں ایک دا کی آکھاں ایتھے زمانہ ہی بے حیا بن گیا. زمانہ کس لیے بے حیا ہوندا ہے بندہ کس لیے بے حیا ہوندا ہے. توجہ جس لیے کسی شخص وچوں حیا نکلے اس لیے ہوندا ہے بندہ بے حیا تے جس لیے بہتیاں وچوں نکل جاوے اس لیے ہوندا ہے زمانہ بے حیا. توجہ نہیں فرمائی نہیں. جس لیے ماحول اور معاشرے دے اندر بے حیائی نو صفت حسنہ سمجھا جائے اچھا خلق سمجھا جائے سونی عادت سمجھا جاوے معاشرے اور ماحول دے اندر اس لیے سمجھو وہ ماحول معاشرہ کمینیاں دا ہے بے حیاواں دا ہے. وہ حیا زمانے دی اکھ چوں نکلیا ہے تے تاں اینی سوچ ہی بدل گئی ہے کہ ایک خلق عظیم ایک اعلی صفت جیڑی رب دی بھی صفت ہے او دے ہر نبی دی صفت ہے او دے ہر ولی دی صفت ہے او دے ہر مومن دی صفت ہے وہ حیا. جس لئے وہ صفت لوکاں وچ ماحول معاشرے وہ بھیڑی شمار ہون لگ پوے اس لیے سمجھو زمانے دی اکھ چوں حیا نکل گیا. ایویں نہ ہوں ہاں کریا جے ایویں نہ نعرہ ماریا جے اگر حقیقت دی گل ہوے تے ساتھ دیا جے ورنہ کوئی نہیں. نہ میں تہاڈی خوشامد کراں گا نہ تساں میری خوشامد کرنی. حق سچ ایمان نال دسیا جے جیڑی دھی بہن اج اکھ چ حیا ہوئے اس دھی بہن نو اس معاشرے دے اندر کملی بھولی سمجھا جاندا ہے بے عقل سمجھا جاندا ہے او دے رشتے لین واسطے کوئی تیار نہیں ہوندا. جنوں لوکاں نال گل کرن دا ول نہ ہوندا ہوئے آندے نے بیچاری جس گھر جاوے گی وہ گھر ہی اجڑ جائے. تے جیڑی اکھ نال گل وکھری کرے ہاتھ نال وکھری کرے
باڈی لینگویج کرے انہوں پورا معاشرہ آندا ہے یہ نال دی بختاں والی کدے گھر چ ہوے دی ایویں ہے. اگر میں یہ گل کراں یہ آکھاں سچی ہوے تو ساتھ دیا جے. اگر میں یہ گل کراں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ بھی حضور دے زمانے وچ بھی لوگ ایویں دا ہی ذہن رکھتے سن, لوگ اسی طرح کا ہی خیال رکھتے سن, اسی طرح کا ماحول سی اس ویلے بھی کہ حیا والی نو تگے دا نہیں سی سمجھا جاتا تے بے حیا دیاں قدراں ہوندیاں سن. اگر میں آکھاں حضور دے ماحول معاشرے وچ بھی ایویں ہی سی کہ تسی منو گے؟ بول دے نہیں, کیوں نہیں منو گے؟ یہ دور جاہلیت دے لوکاں دور جاہلیت دے لوکاں دا یہ خلق ہوندا سی, یہ عادت صفت ہوندی سی پیڑی یا اسلام دے وچ سی؟ بول دے نہیں جی, میری گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ بے حیا نو چنگا سمجھنا, حیا والی نو پیڑا سمجھنا, بے حیاواں نو اچھا سمجھنا, حیا والیاں نو بھڑا سمجھنا, یہ حضور دے زمانے وچ اور اسلام دے شروع وچ ایویں سی. اسلام والے جڑا ماحول انہاں بنایا سی اسی طرح ہی سی. اینو منو گے؟ منو گے اینو؟ بول دے نہیں, یا تے تانوں سمجھ نہیں پئی آوندی تے یا تسی ڈرے بیٹھے ترٹھے بیٹھے. اوے دور جاہلیت دے لوکاں دا ماحول معاشرہ سی کہ زمانہ ہی بے حیا سی. اس وقت بلکہ میں آکھاں گا کہ اتنا ظلم ہو سکتا ہے اس ویلے نہ ہوئے. لیکن بہرحال دور جاہلیت دے لوگ اس جہالت مبتلا سن کہ وہ اچھے آدتاں نو بھڑا سمجھتے سن, بھڑیاں آدتاں نو اچھا سمجھتے سن. جنہاں وچوں ایک لعنت ہوئی سی کہ حیا جیسی چیز نو انہاں برا سمجھنا, بے حیائی نو نہ اچھا سمجھنا. تے اے اج عام اس معاشرے ساڈے وچ صرف ایویں گل کر کے توجہ کران دی ضرورت ہے, باقی ایڈے زور دین دی لوڑ نہیں اس گل دے اوتے. تسی خود سمجھدے ہو کہ کیا جنوں اساں شریف کہنے ہاں اور اسلام جنہاں نو شریف سمجھ کہندا ہے, کیا اج دے معاشرے چ انہاں نو کملا بھولا بے وقوف سدھڑ نہیں آکھیا جاندا؟ جنہاں نو اسلام کمینہ شمار کردا سی کیا انہاں نو اج ذہین فطین چالاک عقل مند سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں جی. تو یہ گل پھر اقبال دا رونا بالکل برحق ہویا. آخر وہ نباز قوم ہے, حکیم الامت ہے, اور انہوں حکیم الامت کسے مولوی نہیں آکھیا, غیر مولویاں آکھیا. گو اساں تسلیم کرنے ہیں کہ اللہ تعالی
اس بندے نو ہر حکمت نال نوازیا سی. وہ فرماندا ہے رونا پیا روندا ہے پتر نو پیا آکھدا ہے پترا زمانے دی اکھ چ حیا مک گیا میں جھولی چک دعا کرنا شالا رب تیری جوانی نو بے داغ رکھے تیری جوانی بچ گئے. جنہاں دی جوانی محفوظ ہوندی ہے نا قوم دے صحیح راہبر ہمیشہ وہی ہوندے نے. 1.25 لاکھ نبی ہر گناہ تو پاک ہوندا ہے. ہوندا ہے 1.25 لاکھ نبی ہر گناہ تو پاک ہوئے. گناہ وچ نبی لبڑیا نہیں ہوندا. خصوصاً عفت اور پاک دامنی ہر نبی دی خاص شان ہوندی. بچپنے تو جمدیاں نبی بد فیلی دے فیل تو ہمیشہ پاک ہوندے نے بلکہ اس طرح پاک ہوندے نے کہ ساڈے عقیدے دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے نبی دی گھر والی کافرہ ہو سکتی ہے مگر بدکارہ نہیں ہو سکتی. ہر نبی دی گھر والی کافرہ ہو سکتی جی حضرت لوط علیہ السلام دی گھر والی لیکن بدکارہ نہیں ہو سکتی. یعنی نبی اس درجے دا جنسی لحاظ نال پاک ہوندا ہے کہ انہاں دے گھر وچ بھی کوئی پلیت ذہن نہیں رہ سکتا. نبیاں دے نال بھی راہبری کوئی نہیں کر سکتا. ہن نتیجہ منطقی کی نکلیا کہ صحیح کامل راہبر وہی ہونا ہے جدی جوانی بے داغ ہوے. اسے شے نو اقبال سامنے رکھدا ہے کڈی بریک نظر ہے اودی. کی فرماندا ہے فرمایا حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بیدار. او سجنا اسا عجیب زمانے میں بیٹھے ہیں جنہ وین کریے انہاں گھٹ. ایسے سبق دین والے ایڈے خبیث نے او جوانی بے داغ کرن دی بجائے جوانی دے داغدار کرن دا سبق دیندے نے. ہن دس کیڑا نوجوان بچے گا جڑا اپنی جوانی نو بچا سکے گا. ہاں جی تا کر کے کلندر لاہوری دی نظر دے صدقے جاواں او دی فکر دے صدقے جاواں آدھا پترا زمانہ بے حیا بن گیا ہے. میری یہ فریاد ہے سونے رب اگے شالا تیری جوانی بچ جاوے. جے جوانی بچا لے گا پھر بڑھے پا بھی بچ جاوے گا. جو ہے توجہ سونے ہو توجہ
گلاں بہت میں کہنا نوح علیہ السلام دی زندگی ہوئے تے جنہ کھس گیا سودا وہ بندہ سمجھاون لگے تو ہو سکتا ہے جا پورا ہو گئے. ایک ایک بندے نال ہی اتنا کھپنا پیندا ہے. اقبال جیسے بھی بیچارے مفکر اتنا بلند سوچ رکھنے والا بندہ حوصلے والا بردباری والا اخیر ایک جگہ تے بے حوصلہ ہو کے تے سڑ سڑ کے تے ایسی گل کر گیا جیڑی میں اتنے بیان نہیں کرتا. توجہ محض اس واسطے کہ عجیب ساڈا مقدر ہے تے عجیب ساڈا ماحول معاشرہ ہے کہ جے کوئی بچارا سانو جگان آندا ہے تو آپ سو جاتا ہے اساں نہیں جاگتے. ایمان نال ایتھوں تک نوبت پہنچ گئی. چند بندیاں دا جاگنا پنڈ والیاں دا کی جاگنا جدوں بہتا ماحول معاشرہ سو نہیں گیا وہ تھڈو نشے وچ کھو گیا ہے انہوں ہن بندہ کی کرے. اج ایک شاہ صاحب نال گل ہوئی وہ جڑا عالمی ادارہ ہے وہ سائنس دے افسر نے اقوام متحدہ گجرا والے دن انہوں نے گل ہوئی وہ قرآن مجید اور مقدس اوراق زمین تو چکتے ہیں تے چکن دا سبق بھی دے. انہوں میری گل ہوئی تو میں یہی عرض کی میں کہا حضرت جی 50 لاکھ روپیہ لگتا ہے کروڑ بھی لگ جاتا ہے ٹٹی خانے. ساری قوم دے دل دماغ ٹٹی دی کنی قدر ہے. 50 لاکھ روپیہ لگتا ہے کروڑ بھی لگ جاتا ہے ٹٹی خانے دی زیب و زینت لیٹرین واسطے ہر پاسوں بیٹھیاں تصویر نظر آوے. اور حالے تے میرے خیال دے دنیا پہنچی ابتدا وچ یا درمیان وچ انتہا تے حالے اگے پئی 50 لاکھ تے کروڑ غلاظت خانے تے لگدا ہے. تے جدو قرآن تے مقدس اوراق تے اللہ رسول دے نام دی واری آوندی او دے واسطے ایڈا ایک ڈبا ہوندا ہے بازار وچ لگا ہوندا ہے تے او بھی گندی نالی دے اوتوں تے او دے اوتے لکھیا ہوندا مقدس اوراق اس میں ڈالیں. انیک نال قوم سمجھدی کہ اساں اللہ رسول دا فرض پورا کر لیا تعظیم ہو گئی کہ 50 لاکھ دا لیٹرین ہے تے خدا رسول دے نام واسطے ایڈا ڈبا ہے. آپ دسو اساں کنا عزت اللہ رسول دی اپنے دل وچ رکھنے ایتھوں آپ ہی اندازہ لا لے. اور انسانیت دا درد اس معاشرے وچ میں دسنا خدا رسول دی عزت دا درس خدا رسول دی عزت دا درد وہ تانوں ایک گل دسیا ہے کہ غلاظت خانے تے 50 لاکھ تے اللہ رسول دے نام واسطے ایڈا سارا ڈبا ہے. او دے وچ او بھی لگا پیڑی پلیت تھان دے اوتے بارشاں نال او خود گل سڑ جاندا ہے تے اخیر تھلیوں کر کے تے تھلے پھر ڈگ جاندے نے. اے اللہ رسول دی عزت دا حال ہے ساڈے وچ. میں کسی دی گل نہیں کردا اپنی پہ کرنا. اور ساڈے وچ انسانیت دا درد ایڈا ہے کہ ایسا لکھاں کروڑاں روپے فضول خرچیاں دے آتش بازیاں دے عیاشیاں دے بدماشیاں دے اڑا دینے. لیکن جدوں
کھان پین دے سودے خریدن دی واری آندی ہے تے پھر جمعہ بازار تے اتوار بازار لبنے ہیں. میں اگلے دن بیریا ٹاؤن تو گزر رہا سا تے اسی طرح تمبو کناتا لگیاں تے گڈیاں باہر بتھیریاں. میں پوچھا یار کادا رش ہے؟ انہاں آخیا جی یہ جمعہ بازار دا. فورن میں ویکھ کے فکر چ جو رہنے تو یہ گل ذہن چائی کہ صدقے جاواں اس قوم دی قناعت تو. میں کیا یہ تو لکھاں روپے کروڑاں روپے محض گھر دے اگے بت بنان تے لا چھڈدے نے. سجے کھبے گھر دے اوتے بت بنا دیتا ہے، باندر بنا دیتا ہے، لنگور بنا دیتا ہے. لنگدیا ٹپدیا لنگور دی زیارت واسطے کروڑ روپیہ لگ گیا ہے. لیکن انسانیت دا ایڈا درد ہے کہ اگوں جسلے غریب کول سودا لین جانا ہے تے جمعہ بازار تے اتوار بازار لبنا ہے. کیوں آخر روپیہ سستا لبے دا ماتے دی جیب وچ کوئی ساڈی جیب وچوں روپیہ چلا گیا تے ساڈا تے جھگا برباد ہو جانا ہے. کی کران گے کہ جاواں اس قوم دے باشعور طبقے دے انسانیت دے درد تو بے شعورے دیہاتیو تسی بے شعورے جے. میں شہری بیٹھا میں باشعور ہاں. میں ایڈا درد رکھنا تو سب بے شعورے تو تمیز ہی کوئی نہیں. میں باشعور بیٹھا کہ میں ایک ایک روپیہ بچاؤنا کس ویلے جس ویلے میں جاننا چیز خریدن واسطے سبزی لین واسطے ہے جی جمعہ بازار تے اتوار بازار لبنا. کیوں لبنا؟ مت میری جیب وچوں پیسے وادھو ٹر جان کسے دی جیب وچ یہ مینوں گوارا نہیں ہو سکدا. میں شہری ہاں. میں شعور والا وا درد والا وا. تسی ڈنگر بے شعورے. کاش کہ ہوئی شعور تواڈے کول بھی آ جائے. کی گل ہے گم سم ہو گیا. چلو میں الٹ کہہ لینا اور تسی دیہاتی بڑے باشعور بندے جے کم از کم فضول خرچیاں تے نہیں کرتے. میں ایڈا بے شعور ہاں. مینو اینا ہی تمیز نہیں ڈنگر نو میرا شہر چ رہن دا کی. مینو شہر والے یہ سبق دیتا ہے کہ مینو اینا بھی تمیز نہیں کہ میں غریب دی جیب جان کے 5 روپے وادو جان دیاں کہ چلو جی میں اگ لا دینا آتش بازی دے اوتے 10-10 20 40 لاکھ اڈا دینا فخر نال جی اج ادھر وہ پیسہ ساڑ دیتا ہے. ادھر ساڑن دی بجائے کسی دی جیب ہری کر دیتی تے کیڑا گھاٹا پہ جانا ہے. لیکن میں ڈنگر نو اتنا شعور نہیں جے تانوں شعور ہے. ہن میں یہ دعا کراں گا اللہ تعالی مینوں تواڈے ورگا چکر. سمجھ آئی نہیں؟ سمجھنے والے سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. کچھ تو شرم آنی چاہیے آخر مینوں. میں ایڈا بے حیا میں خلق خدا نال محبت تے دوستی دے دعوے کرنا. میں لوگاں نو انسانیت دا درد سکھان دے سبق دین دا دعوی کرنا اور میرے اندر اتنا شعور نہیں. چاہیے تے سی بزرگاں لکھیا یہ ساڈے اسلام دا سبق ہے. بزرگاں لکھیا عالم نو چاہیے عالم نو جسلے سودا لین جاوے
اس لیے جھگڑا چگڑا نہ کرے، ان حق بنتا ہے لوگاں تو جے چار آنے مہنگا لیاوے نا تو کوئی حرج نہیں، پر لوگاں دے دلاں چ یہ خیال نہ آوے کہ لالچی ٹٹو ہے، نہ یہ ہوئی خیال دینا چاہیے، کھپنا مرنا نہیں چاہیے چند ٹکیاں دے پیچھے، اینو بے پرواہ رہنا چاہیے کہ جے ہتھوں چلا بھی گیا ہے تے سمجھے میرے ہتھوں دنیا چلی گئی ہے، کسے مسلمان دے بوجھے چلی گئی ہے تے چنگا ہے میرے نفس دی بجائے اگر ایندا رانجھا راضی ہوندا ہے تو ہو سکتا ہے دے صدقے رب راضی ہو جائے میرے۔ اور سجنا عقل نو چلاک تے تیز کرنا کمال نہیں، یہ تے لومڑی بھی بڑی چلاک ہوندی، شیراں نو آندے نے ڈیگ سٹدی، کون بولو تے ہے کی جے چلاک ہو بھی گیا تے لومڑی بن گیا، اور کی ہے لومڑی وانگوں ذہن نو تیز تے چلاک کرنا کمال نہیں، اصل کمال دل نو درد والا تے مومن بنانا، کیونکہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ مزہ نہیں آیا؟ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اللہ دیا بندیا پاک نبی دا صحابی ہے، ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی کوئی شے چوری ہو گئی، حضور دا صحابی عرض کردا مولا جے اگلے نو لوڑ سی تے برکت پاویں، جے لوڑ نہیں سی او دا آخری گناہ بناویں، اے دو بعد چوری نہ کر سکے۔ بولو اے کوئی مثال دے انجی دے ہون دے معاشرے وچوں تے کڈ کوئی، جے غریب دے ہاتھ کوئی شاید چاڑی گئی ہے تے اودی خیر ہی نہیں، پہلو چڑھن دینی ہی نہیں، او دا حق بھی بندا ہے تاں بھی نہیں دینی، توجہ نہیں فرمائی نہیں۔ تے صحابہ کرام دی عظمت ویکھ جنہاں دے دلاں چ مصطفیٰ کریم اللہ نے جنہاں دے دلاں وچ دنیا کڈ کے او ماری، انہاں پاکاں دا کی حال ہے، انہاں پاکاں دا کی خیال ہے؟ وہ اتنا عظیم کہ چوری ہو گئی تے آندے نے یا اللہ جے انہوں لوڑ سی ضرورت سی تے برکت دے، اسی تے بد دعا دے دینے، میں برکت دیویں یا اللہ جے لوڑ ہوئے، جے نہ ہوئے تے پھر مجھ گناہگار ہے تے پھر میں دعا کرنا او دا آخری گناہ بنانا، پھر گناہ نہ کرے۔ ایمان نال دس صحابی نے کسے پاسوں گھاٹے دی گل کیتی؟ بولدا نہیں جی۔ ہن میں تے آکھاں گا اگر اس چور نو پتہ لگ جاوے اور لگ گیا ہووے، ہو سکدا ہے کہ یاروں نے یہ آخیا
انہیں آخنا پھٹے منہ اج تو بعد چوری نہیں کرانگا. کیا بندے نے یار، دیکھ سانو برکت دی دعا. اور ہو سکتا ہے صحابی دے منہ وچوں برکت دی دعا نکلی ہے تے لہراں بہراں ہی ہو گئی لوڑ رہی نہ ہوے چوری دی. توجہ نہیں فرمائی نے. یہ میں حجاد میں سمجھ ایک ٹوٹا بیان کیتا ہے. یہ اتے چڈ دو تو غیرت والے پاس چلنے. اور سجنوں، پر ایک گل حجاد دی ٹوٹے دی وچ رلا لینا، وہ کل نویں ایک گل پڑھنے میں چاہیے، وہ سنانا. ایک کے پردہ بی بی یا گھر چ رہ کے لکے غیر مرداں تو یا کپڑیاں وچ یعنی اتو برخے وچ، اینو کہندے نے پردہ تے حجاب. کی کہندے نے؟ حجاب اینو کہندے نے. یا گھر چ رہے تے غیراں دے سامنے نہ آوے، یا کپڑے چ رہے تے غیر دے سامنے نہ ہوئے. اینو کی کہندے نے؟ اگر میں سوال کراں تو کوئی جواب دے سکتا ہے کہ ایک کس سن نو حکم اتریا پردے دا؟ کوئی ہے؟ 3 ہجری ایک قول، 4 ہجری ایک قول، اور صحیح ہے کہ 5 ہجری نو اتریا. 5 ہجری نو حکم کادا اتریا؟ پردے دا. دوسرا حکم ہے نظراں نو نیویں رکھن دا. کادا؟ ہن یہ دس سکتے ہو بھی یہ کدوں اتریا بھی نظراں نیویاں رکھو؟ ایک حکم ہے پردے دا، ایک نظراں چکان دا، کہ نظر اس طرح عام نہ اٹھے، فضول نہ اٹھے. سوال یہ بھئی یہ حکم کدوں اتریا ہے؟ نظراں نیویاں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اے حکم کدوں اتریا؟ پردے دا کدوں اتریا تے اے کدوں اتریا؟ پردے دا اتریا سن 5 نو. چلو 3 نو آکھو، 4 نو آکھو، 5 نو آکھو. مطلب یہ پردے دا حکم پہلو اتریا ہے تے نظر نیویں رکھن دا حکم بعد وچ اتریا ہے. یہ 6ویں اتریا ہے، پکی گل ہے. یہ حکم 6ویں اتریا ہے، وہ 5ویں پاویں تیسرے پاویں چوتھے چاہتے. سوال یہ گل سمجھ نہیں پی آتی بھی پہلو خالی عام ناقص ذہن یہ کہندا کہ پہلو حکم اتردا نظراں نیویاں رکھن دا تے پردے دا نہ ہوندا. خیر میریا او بھاویں لکو بھاویں نہ لکو پر نظراں بچا کے رکھیا جے. پہلو حکم اتردا پیا پردے دا، پھر حکم اتردا پیا نظراں بچان تے نیویاں رکھن دا. ہن سوال یہ اٹھدا ہے بھی انج کیوں ہویا ہے؟ یہ جواب سوائے ایتھے ساڈے ہی گھرانے تو کسے تھان تے نہیں لبنا. لے ہن جواب سن دے سرور لے. اللہ اکبر. پتہ لگے اسلام کڈا حکیم ہے. پہلو حکم پردے دا، پھر نظراں نیویاں رکھن دا. کیوں رب سونے نے کیتا ہے؟ ادھر ویکھ، اصل مقصد
نظر نو ہی بچاؤنا ہے. مرداں دی نظر بچے، عورتاں دی نظر بچے، کیونکہ نظر نال ہی دل دا فیصلہ ہوندا ہے. بھیڑا بنے تے نظر نال، چنگا بنے تے نظر نال. کسے فقیر دی نظر پہ جاوے یا کسے فقیر تے نظر پہ جاوے تے دل دا فیصلہ سونا ہو جاندہ ہے. ساڈا قلندر اقبال فرماندا ہے فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. ذرا بولو جا سبحان اللہ. اس واسطے نہیں داد لینا چاہنا ہے، اس واسطے کدھر غفلت نہ آ جاوے. وقت تھوڑا ہے، گلاں قیمتیاں نے جڑیاں کسے پاسوں نہیں سنے گا وہی سنا رہا ہوں. حیا غیرت دیاں گلاں شریعت منسوخہ ہی بن چکی، کسے تھان تو آواز نہیں اٹھدی. ہر کوئی کتاباں ٹھپ کے منہ پھیر کے بہ رہا ہے، نہ اپنے گھر حیا غیرت لبدی، نہ گاں دسنے کی کوشش کرتا ہے، نہ سنن والے سننا چاہتے نے، نہ دسن والے دسنا چاہتے نے. کیوں؟ معاشرے وچ جیڑی شے کثرت دے رواج بن جاندا ہے جگ او دے پیچھے ہی چلدا وے. کثرت دے رواج نو توڑن والا ہی مجدد ہوندا ہے. اے واٹے بننا بڑے دلیری نال توڑنا پیندا ہے. تھوڑے دل والا بندہ اس پاسے قدم رکھدا ہی نہیں. سجنا غور فرماؤ، ہن اصل مقصد نظر بچاؤنا ہے، لیکن اس دا اصل بنیاد ہو رہے، اصل دل بچاؤنا ہے. اصل دل تے نظر دا تیر دل دے جا وجدا ہے. رب وحدہ لا شریک دی حکمت ہوئی آکھدی ہے ہن نظر نو بچاؤ. ادھر ویکھ، عورت پردے وچ چھپ گئی، بندے دی نظر بچ گئی، لیکن عورت نو اکھاں ویکھنا پیندا ہے. اکھاں کھولنیاں پیندیاں نے راہ ویکھن واسطے، آخر ضرورت ہے راہ ویکھنا پیندا ہے. ہن رب وحدہ لا شریک مولا نے پہلو پردے دا حکم اتاریا ہے تاکہ بندیاں دیاں نظراں بچ جان. لیکن پھر 1 سال بعد نظر جھکاون دا حکم آیا ہے تاکہ بیبیاں نو پتہ لگ جاوے پر پردے تے گھر وچ لکنا اصل کچھ نہیں، اصل نظر بچانا ہے. جدوں 2 چیزاں رل جان گیاں تو اسلے با کمال بی بی ہو جاویں گی، اسلے تو حقیقت وچ عورت بن جاویں گی. ایک پردہ بھی کر، دوسرا نظراں بھی جھکا کے رکھ. اے نہ ہووے ادھروں پردے وچ لکی ہوویں تے اکھاں 12-13 گندیاں ہوں. خبردار اسلام دے حکم نو ضائع نہ کری. انہیں جو آخیا پردہ ہوئے، پردے دا مطلب یہ نہیں کہ اکھاں پھردیاں رہیں تے نرے پردے تے زور ہوئے. توجہ نہیں فرما او سنگیا. میں کچھ نہیں آخدا، تو ہی آپ آخی جو آخی. میں حیران ہو گیا. این کر کر کے فوٹو ہی انج دیاں بنا دینیاں بیبیاں دیاں تے گڈیاں دے پیچھے لا دینا.
آنکھ 12-13 پہ گنتی. توجہ نہیں فرمائی. ہوں آنکھ چلیے نہ آپ دھوکھا دے نہ رب نو دے, نہ آپ دے نہ خدا نو دے نہ مسلمانوں نو دے نہ ماپیاں نو دے نہ انساناں نو دے. اصل تے حیا ہے تے حیا اکھ بچاؤن نال ہوندا ہے. توجہ نہیں فرمائی نے. کادے نال ہوندا ہے؟ بہت بڑا موضوع ہے. ہر ایک جملہ موضوع بن سکتا ہے ایمان نال, لیکن میں پوری وضاحت تفصیل وچ نہیں جانا چاہتا. راتی میں تفسیر روح المعانی شریف وچ پڑھیا ہے, تفسیر روح المعانی شریف وچ پڑھیا ہے کہ عورت اگر کڑھائی والے برخا پاوے, برخا جڑا اتوں پایا ہے نا, اگر وہ کڑھائی والا ہوئے تے او دے تے کوئی زینت ہوئے, کوئی کشش والی شے لگی ہوئے تے فرمایا وہ پانا حرام ہے. اگر یہ گل تفسیر روح المعانی جناب میں نک وڈا دوں. انہاں فرمایا اس واسطے کہ اللہ فرماندا زینت دا چھپانا ضروری ہے. تے زینت باہر آ گئی تے باہروں نظر نو کشش پئی تے پھر برقع کادا. لہذا مسلماناں دی عورتاں اور مسلماناں دے زنا دے اکھ دے زنا دے سبب نہ بنو. زنا العینین النظر, حضور نے فرمایا دو اکھاں دا زنا ویکھن تے نہ زنا دا سبب بنو. انج نہ کرو. اتوں جسلے پاؤنا ہے تے پھر وہ سادہ ہی پاؤنا ہے. سمجھ نہیں لگی اوئے؟ آ گئی جی کوئی سمجھ کے نہیں آئی. میں بھائی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ برقعے پواؤ اندر باؤ نہ جان دو کسی. توبہ 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 میرے پیو دی توبہ. میں ایڈا ظلم کر سکتا نہ؟ ایویں رنگ چ بھنگ پاؤنی, ایویں میلے وچ پھک پاؤنی, یہ پیڑی گل ہے. میں تو ایک لنگ دے ٹپ دے قرآن حدیث دی تے مسلماناں دی گل پیا کرنا بس, ورنہ دعائی خدا دی. آزادی دا دور ہے, آزادی کا دور ہے. یہ پابندی دی گل کرنا, پابندی دا کہنا میں کہہ نہیں سکتا. یہ فرض ہے تواڈے تے, آزاد رہو. ساڈا اقبال بھی کہہ گیا. اقبال فرماندا ہے کس کی یہ جرأت کہ مسلمان کو ٹوکے, یہ عنوان اقبال نے درب کلیم وچ پایا. آزادی, آزادی دے تھلے پہ لکھدا ہے. ہن جس انداز پہ لکھدا ہے وہ تینوں پڑھن تو بھی لفظاں تو ہی پتہ لگ جانا ہے کہ کھنڈی چھری نال نک پیا وڈدا ہے, لیکن وہ پیا وڈدا ہے. میری جرأت ہے میں صرف سنا سکنا. کلندر فرماندا ہے کس کی یہ جرأت کے مسلمان کو ٹوکے, حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد. چاہے تو کرے کعبے کو آتش قدائے پارس, چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد. قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر
چاہے تو کرے خود ایک تازہ شریعت ایجاد ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد. تھوڑا مطلب بھی سمجھا دینا. قوم تعلیم یافتہ ہے مانے سمجھنے اوکھے ہو جاتے ہیں. میں جٹ تو مانے سمجھ لو. اقبال فرماتا ہے اوکے دی جرت اج دے مسلمان نو ٹوکے آکھیا نہ کر کسے دی جرت آزادی دا دور ہے. اج دا مسلمان آزاد ہے. کعبے دے وچ اگ بال کے مجوسیاں وانگو پوجا کر لوے تے کر سکدا اینو کوئی ڈک نہیں سکدا. اگر کعبے دے وچ فرنگی بت رکھ کے پوجا شروع کر دے تے کر سکدا اینو کوئی ڈک نہیں سکدا. قرآن دے مانے مطلب اپنی مرضی دے کٹ لوے کٹ دے جویں مرضی کھیڈدا رہے. قرآن نو بازی چاہتا ہوئی کھلونا بنا کے قرآن نال جو حشر کرے حدیث نال کرے کر سکدا ہے. اپنے شیطانی مطلب نو قرآن جو ثابت کرن دی کوشش کرے کر سکدا ہے. آندا ان آزاد کیوں ہے؟ آندا اصل وجہ ہے ہندوستان دے اندر فرنگیاں دے آن تو بعد یہ آزادی لب گئی ہے. اسلام پابند ہو گیا ہے. مسلمان آزاد ہو گیا ہے. ادھر ویکھو ادھر او سجڑوں او سونےو او فقیرو اے لاڑیو کوئی سر لگی جے کہ نہیں. ایک اسلام آزاد ہوئے ایک اسلام پابند ہوئے یہ لازمی نتیجے جسے ہوئے گا اسلام آزاد اسلے مسلمان پابند ہوئے گا جی میں فاروق اعظم دے دور چھی. جس وقت اسلام ہوئے گا پابند وہ پھر مسلا آزاد پھر موجہ مانے وہ اسی دور بیٹھے ایویں ہے. سچی دسیا جی اسلام آزاد ہے اس لیے یا مسلمان آزاد ہے؟ بولو. گلا میں سنا چکیاں پہلا کہ حضرت امیر عمر دے دور واڑ واہ کے سونے واڑا والا گورے رنگ والا واڑ واہ کے مدینے دے بازار چ لنگیا. عمر بن خطاب سرکار دی نظر پی گئی. آپ نے پھڑ کے پہلا واڑ منے فرمایا نگل جا تو مدینے چ نہ روی. کیوں؟ تو ساڈی عورتوں خراب کرنا. خیر میں زیادہ اس وچ نہیں جانا چاہتا. میں غیرت والے پاسے آنا چاہنا. بولو چا سبحان اللہ. فتبعونی رب دے محبوب بننا چاہتے ہو. نبی دی حیا صفت سی حیا خلق سی سونے دا غیرت خلق سی. تسی حیا غیرت والے بن جاؤ رب دے محبوب بن جاؤ. ہن غیرت نبی دا جناب دے سامنے کچھ منظر رکھنا وا. غیرت نبی دی کوئی گل کرنا وا. سمجھے کہ نہیں؟ صرف دو گلاں. ایک گل ہو سکتا ہے میرے منہ چ بلکہ پکی گل ہے بتھیریاں سنی ہونی. ایک وہ کراں گا وہ بخاری تے مسلم دی
متفق علیہ گل یعنی بخاری تے مسلم دی اتفاقی گل. دوسری کرانگا سیرت ابن ہشام دے وچوں یہ جڑی دوسری کرنی ہے وہ جناب نے پہلی بار سننی ہے. جن بھی ایتھے بیٹھے نے وہ پہلا کسے نہیں سنی ہونی. سواد نہ آوے تے پیسے واپس تے سبق عجیب نہ لبے تاں بھی پیسے واپس. پہلی گل نبی دی غیرت دی. بخاری مسلم دے اندر آیا ہے سونے نبی اپنے گھر مبارک دے اندر تشریف فرمان ہے. ایک صحابی حضور نو ویکھن آیا ہے گھر بیٹھے نے کہ نہیں. حضور نو ویکھن آیا ہے گھر بیٹھے نے کہ نہیں. ایتھے ویکھو تواڈے وچ سو کیڑا رہیا ہے. سجے کھبے نظر مارے جی کہڑا سوندا ہے پیا. کہندے نے ڈرائیور نال سونا نہیں چاہیے نہیں تو اندر تے بھی دھکے نال نیندر چڑھ جاندی کہ نہیں. ہاں یہ ہن کوئی ستا انہیں کیس وٹنی ہے تے نال والے بھی بیچارے سونا شروع کر دینا. پھر سوندیاں سوندیاں اگے اونجی سارے ستے ہیں تے جے اس ویلے بھی سو گئے تے پھر اٹھن دی امید ہی کوئی نہیں. ذرا بولو چل سبحان اللہ. ادھر ویکھ ہن صحابی سرکار نو ویکھن آیا ہے گھر وچ بیٹھے نے کہ نہیں. آقا نامدار اپنے گھر مبارک دے اندر بیٹھ گئے. کنگا مبارک ہاتھ چ لیا سی سر شریف دے اندر خارج کر رہے سن. ادھروں نے نظر ماری جھاتی ماری دروازے دی وچ تھانی تے دروازہ کو لکڑ دا نہیں سی. گرم چادر جویں ہوندی ہے والاں والی یہ ہوئی تانی ہوئی سی. دی نظر پئی نظر انہیں اس واسطے ماری ویکھاں تے صحیح سرکار بیٹھے نے کہ نہیں. جی میں بعض اوقات ساڈا بھی سنگی بیلی کوئی آوے تے انہوں سمجھ نہ ہوئے دین دی دو چھاتی مار لیندا پتہ نہیں ہے کہ نہیں میں ویکھ نہ لوں. اسی طرح انہیں ویکھیا حضور سرکار تھوڑی دیر تو بعد باہر تشریف لیا. کسے عرض کیتی یا رسول اللہ نے تواڈے گھر مبارک چھاتی ماری ہے تانوں ویکھن واسطے. حضور نے فرمایا جے اس لیے مینو پتا لگ جاندہ تو مینو ویکھنا پیا. تن زورو نی یہ نہیں کہ تو میرے گھر نو ویکھن دیا میرے آل ویکھن دیا. مینو پتا لگ جاندہ اس لیے تے میں وہ کنگے دے نال تیری اکھ کٹ دینی. یہ بخاری مسلم دی گل ہے. ہاں دوسری حدیث انس بن مالک فرما او سہل بن سعد صحابی تو سی حضرت انس بن مالک تو ہے. آپ فرما دے حضور سرکار دے گھر پا کے جیسے طرح ایک بندے جھاتی ماری حضور سرکار دے ہاتھ مبارک برچھی دا پھل سی. پھل اگلے لوہے والا کی کہتے ہیں پھاڑا. تسی پھاڑا کہندے ہو اردو وچ پھل کہندے نے ساڈی سرائکی وچ بھی پھل ہی آ. او پھاڑا سی ہاتھ وچ لوہے والا حصہ سی. حضور سرکار نے ویکھ لیا اینو ویکھ لیا ویکھ رہا ہے. حضور باہر تشریف لیا ہے. حضور کوشش کردے نے او دی اکھ کڈن دی اور او لکاندا ہے اکھ. پاک محمد نے دسیا ہے او میں رحمت للعالمین ویاں تے غیرت للعالمین ویاں.
جی میں رحمت دے سبق دینا وا ایویں غیرت دے سبق دینا وا خبردار کوئی محمد دی رحمت دا مطلب اے نہ سمجھے جو نبی نو اپنی غیرت دی کوئی فکر نہیں عزت دی آپ نے فرمایا جڑا رب قرآن نے فرمایا اجازت منگو پھر گھر جاؤ وہ اسے ویکھن واسطے ہی تے ہے وے نظر واسطے ہی تے ہے کیوں اے حضور نے سختی نہیں کیتی ہے ہو سکتا ہے نظر تیری میرے گھر والیاں دے پے جاوے وہ صحابی دی نظر محمد دے گھر تے پینا خالی ممکن ہووے تے محمد اکھ کڈنا چاہندا ہے اگوں مت کوئی سمجھے اے حضور دا اپنا ہی خاصا سی انہاں واسطے ہی سی کسے ہور واسطے نہیں نا نبی دسیا او مومنا جی میں اپنی عزت دا خیال رکھنا وا تیری عزت میں محمد دی عزت ہے او پیر کیڑا جڑا مرید دی عزت نو اپنی عزت نہ سمجھے او استاد کیڑا جڑا شاگرد دی عزت نو اپنی عزت نہ سمجھے او نبی کیڑا جڑا امتی دی عزت نو اپنی عزت نہ سمجھے بخاری دے مہن مسلم دیاں دو حدیثاں نے حضور نے فرمایا اگر تیرے گھر کے اندر کوئی بندہ جھاتی مار دے تو پتھر چوک کے مارنا ہے او دی اکھ کٹ دینا ہے لیسا کا جناح تینوں کوئی گناہ نہیں ہونا میں کھیڈن کھڈاؤن دی گل نہیں کردا میں کھیڈن کھڈاؤن دی گل نہیں کردا میں کسے کام تو نہیں روکدا جو ہوندا پیا ہے سونا ہی ہو رہا ہے دعا کرو شالا ود جاوے چکو ہے جولی چکو جولی چکو برکتاں ودنیاں چاہیے کی گل ہے تواڈے دل وچ مینوں انج لگدا ہے کوئی سوال جواب اٹھن لگ پے نے تواڈا دل گلا پیا کردا ہے یہ حضور دیاں گلاں نے یہ قرآن دیاں نے یہ ساڈے نبی دیاں نے یہ پھر جو ہوندا ہے پیا تے جو آپاں کردے پئے ہیں کی ہویا کہ سوال جواب کوئی لگدا ہے اندروں اٹھدا ہے پیا لیکن میں نہیں کچھ کہنا چاہندا دعائی خدا دی میں مسافر صرف سفر کردیاں لنگدیاں ٹپدیاں صرف اپنے رب دے قرآن مصطفیٰ دے بیان تے حق صدق تے انسانیت دے درد دی گل کر کے میں گزر جانا توجہ ہے ہاں میں نہیں آکھنا چاہتا کہ آ کام برے نے نہ کرو صرف میں خدا رسول کی گل کرنا چاہنا کہ وہ یہ کہتے جی ہوں اگر کوئی ایڈا ہی مبارک ہوئے ایڈا سیاح غیرت مند بندہ ہو ایڈا غیرت مند کہ جیڑا چشتی ورگا غیرت دی گل کرے تے آکھے اکھ بچاؤ وہ پتھر مار کے چشتی دی اکھ کڈ دے تے ایہو جے غیرت مند واسطے میں پتہ نہیں کنیاں ایک مبارکاں دعاواں لے کے آیا ہواں گا کہ ایہو جے جیوندے ہی رہن ایہو جے غیرت مند لوگ دنیا چ نہ ہی مکن چنگا ہے
اگر مک گئے تو دنیا رول جانی. بول دے نہیں جی. سجڑو یہ گل سن لی جو کڈا نبی غیرت والا ہے تو پھر بغیرتی کردیا یا حضور دا کلمہ اتنے لکھدیا شرم آنی چاہیے. یا کلمہ نہ لکھیے یا بغیرتی چڈیے. رسول دا بغیرتی نال تعلق ہی کوئی نہیں. اتنے اس حد تک امت نو سبق پڑھا گیا ہے کہ اکھ کڈ دے تے تیرا حق بنتا ہے. وہ اکھ رہے کیوں جڑی تیری عزت تکے. جڑا عزت نو تکاوے عزت نو نچاوے وہ شالا خیر نال دنیا تو چھتی ٹر جاوے. میں یہ کہہ سکتا ہاتھ بن کے گل کرنا میرے تے ناراض نہ ہوا جب بڑی دنیا پہلو میرے تے غصے اپنے ہے خفا مجھ سے بیگانے بنا خوشی. اپنے ہے خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش. میں ظاہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اور کڈی کڑمی دنیا بن گئی ہے. آندے نے چشتی دے ساڈا دشمن. اور میں آخیا بے وقوفا جڑا عزت دا سجن ہوے او کدی دشمن نہیں ہو سکتا. لو گل تھوڑا وقت زیادہ نہیں لیندا. بخاری مسلم دی سنا بیٹھا وا. ہن میں سنانا چاہنا سیرت ابن ہشام دی صحیح سند نال روایت. یہودیاں دا قبیلہ سی بنو قینوقاع. قاف یہ نون قاف الف عین قینوقاع. یہ ذمی سن مدنی پاک نال معاہدہ کر کے رہندے سن. مدینے شریف دے اندر رہندے سن. ایک بی بی آئی ہے. توجہ ذرا. ایک بی بی آئی ہے دیہاتن بی بی کوئی سودا لے کے آئی مدینے شریف دے اندر ویچن دی خاطر. حالے حکم احکام اتری رہے سن. بی بی پاک بھی نو مسلم سی. پردہ کیتا ہویا ہے. بی بی آئی ہے شریعت دے مطابق پردہ کر کے سودا پنڈ دا سودا کوئی شے لے کے بازار مدینے دے ویچن آئی. ویچ کے بی بی سنیارا سی یہودی سنیارے دی دکان تے جا بیٹھی ہے. توجہ ذرا. یہودی سنیارے دی دکان تے کوئی زیور لین واسطے بیٹھ گئی ہے. انہیں تھے راز سمجھی. یہودیاں دی دوستی بھی سمجھی. یہودی دی دکان تے جا زیور لین واسطے بیٹھی ہے. یہودی کٹھے ہو گئے کوشش کرتے ہیں بی بی اپنے چہرے تو پردہ اتار.
کپڑا گردن دے کپڑے دے نال بن دیتا ہے. بی بی نو خبر نہیں ہوئی. ادھروں یہ گلاں لائی کھڑے سن. وہ پچھوں اٹھ کے انہیں شرارت کی تھی. جدو بی بی اٹھی سطر کھل گیا. بی بی نے چیخ ماری. بی بی نے چیخ ماری. ایک مسلمان ویخ رہا سی بج کے آئے آدھے یہودی نو قتل کر چڈیا. یہودی ماریا گیا. ہوں یہودی ڈھیر سن مسلمان ایک سی. یہودیاں نو وٹ لگا انہاں مسلمان ماریا. ادھر پاک محمد آ گئے. کملی والے سرکار آ گئے. حضور دے یار آ گئے. آقا نامدار نے حکم فرمایا او یہودیو اپنا سامان جڑا کنج سکدے جے کنج لو. اج تو بعد محمد دے مدینے وچ نہیں رہ سکدے. محمد دے امتی دی عزت نو اج جو تساں کیتا ہے سانو پتا لگ گیا ہے تساں اس جگہ دے رہن جوگے نہیں. حضور نے حکم جاری فرما دیتا. عبداللہ بن ابی منافق اٹھ کھلوتا ہے. توجہ ذرا. منافقاں دا سردار اٹھیا ہے. آندا محمد خیال کر یہ اوہی نے جڑے سانو قرضے دیندے نے. وہ جنہاں دی امداد نال اساں اپنا گھر سوکھا وسانے ہیں. کیوں بھوکا مراؤں نقشہ انتسی بنا دائرہ زمانے دی چکی سانو پیس دے گی. کیوں سوکھا رہن دے ایڈی سختی نہ کر. میرے پاک نبی دا صحابی کھلوتا ہے آندا کملی والے بھاویں کلی دا ککھ نہ رہے یہو جہ سورا نال یاری نہیں ہو سکتی. بولو آخر کملی والے سرکار نے حکم جاری فرمایا نکل جاؤ. اے سبب بنیا ہے. اور جی میں ایتھے ہویا اتو قرآن اسی طرح ہی آیا ہے. میں آیات طیبات موضوع پرانیاں میں سنا بیٹھا وا. اج میں پڑھیا کل پڑھیا سی ان آیات دے اترن دا سبب کی بنیا سی. ایک قصہ سنا دیتا. یہودیاں دی مسلمان دی عزت دی دشمنی پردے دی دشمنی سمجھ آ گئی. آ گئی اچھا میں پوچھنا اگر ضمیر ہو تو بات کروں. میں پوچھنا مدینے جیسے پاک شہر بی بی انہاں دی دکان تے جا بیٹھی تو کوشش کرتے نے منہ کھولن دی. جے نہیں کھولدا تے کپڑا بن کے تے ننگا ان کر دینے. وہ گل سمجھوئے تے جڑے اونج ہی ٹور دیندے نے انہاں ولے انہاں دیاں تے محفوظ ہی رہندیاں ہونگیاں. ہاں حضور دے دور وچ تے انہاں نہیں چھڈیا تے ہن چھڈ دو. لیکن گل سمجھ ایتھے ہن میں وچوں ایک گل کڈنا چاہنا. او کڈاں راتی موضوع سی ڈیرا چال لاہور او دے وچ میں عرض کیتی کوئی بیٹھے سن بیلی میں او دے عرض کیتی کہ یارو محمد پاک کریم دے کول صحابہ مطالبہ نہیں کیتا کہ انہاں نو کڈو.
حضور دے دل شریف وچ درد سی، اس درد دی بنا تے سونے نبی انہاں نوں توجہ نہیں فرمائی. صحابہ مطالبہ نہیں کیتا یا رسول اللہ کڈو. کیوں کہ جے اگلا خود درد نہیں رکھدا تے مندا نہیں تے مطالبے دا فائدہ کی؟ انہیں کوئی پورا کرنا. تے جے خود درد والا ہے تے پھر بھی مطالبے دی لوڑ کوئی نہیں، انہیں محمد آگو آپ ہی سارا حل کر لینا ہے. آخنا اصا مطالبہ کرنے مردائیاں نو انج کر دیو انج کر دیو اے کر دیو او کر دیو. او میں پوچھنا وا جے او منن والے نے تے مطالبے دی لوڑ کوئی نہیں، جے نہیں منن والے تے تاں وی مطالبے دی لوڑ کوئی نہیں، بیکار جانا ہے. لہذا جھلیو اپنی عقل نو سنبھالو، ہوش سنبھالو. یہو جے بھڑے مطالبے انہاں تو کرنا بے وقوفی ہے جڑے خود درد کافراں نال رکھدے نے، مسلماناں دا نہیں، ادھر رکھدے نے دین دا نہیں، ادھر رکھدے نے اپنیاں دا نہیں. دعویٰ اپنے ہون دے او جے محمد دے منن والے ہون، پاک آقا دے منن والے ہون، پھر سجنا مطالبے دی لوڑ کوئی نہیں. تو گھر بیٹھا ہوے گا، قانون شرع دا پیا چلے گا. ہاں میرے بھائی، وہ جڑا درد رکھدا ہے انہوں کہن دی لوڑ ہوندی، گل نہیں سمجھ لگی. پھر درد ہی کہدا ہے جنوں تیرا درد اوے انہیں ادھی رات نو روٹی لے کے پہنچ جانا. جنوں تیرا درد نہیں اودے کنڈے بھی کھڑکاویں. ہو سکتا ہے وہ آگے پتہ نہیں کہڑا کتا ساؤنڈ نہیں پیا دینا کر کے تو پرا ٹور دے جی سانو ٹور چڑ دے جی سانو ٹور اگرچہ میں کبھی ایسا کیا نہیں ہے جی سانو ٹور دیں. اگرچہ میں نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے لیکن جی سانو ٹور دیں. سمجھ آ گئی سونے ہوں اپنی سمت آپ ہی متعین کریا جی کس سمت جانا ہے. اپنی سمت آپ ہی متعین کرنا کس سمت جانا ہے، کس طرف جانا ہے. پاک محمد دی طرف تمہیں دس دیتی ہوا ہے. اگر کوئی مائی دلال میری گل نو غلط ثابت کر دے میں انہوں اپنا پیر مننے واسطے تیار ہوں. جے غلط ثابت نہ کر سکے تو مینوں پیر نہ منے حضور نو تو پیر من لوے نا. سرکار دے سچے پیر ہیں کہ نہیں؟ وہ بول دے نہیں جے.
اللہ جل شانہ ناچیز دا پیش کیتا. شیر میرے کو بتھیرے نے، یہ کوئی شک نہیں، لیکن گل یہ میں روزانہ بولنا ہوں تو ہوں تھکیا بیٹھا میں سویرے دن نو بولنا ہے با پھر انشاءاللہ. بس دنیا اٹھ پئی، میلہ اٹھ گیا، میلہ اٹھ گیا برا. شاہ صاحب قبلہ نو عرض کراں گا، دعا فرمائیں.